آپ عزیزان توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے۔ 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین، وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر، تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا، جب علی بھرپور جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس طرح سے جنگ لڑی۔ لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں۔ لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی۔ کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ ان میں کوئی ٹکر کا نہیں تھا امیر المومنین کی ٹکر کا۔ اگر امیر المومنین تلوار اٹھا لیتے کوئی روک سکتا تھا، اور انہوں نے جنگ دیکھی ہوئی بھی تھی امیر المومنین کی۔ بلکہ جب امیر المومنین کو آ کر لے کر گئے، اس وقت بھی امیر المومنین نے اسلحہ نہیں اٹھایا، بلکہ زہرا کے دعا کے لیے اٹھے، ہاتھ بھی نیچے کروا دیے۔ کیوں؟ کہ یہ نہیں ہے میدان ہمارا۔ علی کو مانتے ہو نا آپ؟ علی کو مانتے ہو نا آپ؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا، وہیں پر علی آغاز کر دیتے وہاں پر۔ لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا، ضرورت پڑی، وہاں پر حاضر ہو گئے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے۔ یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے، اور شیعہ علی کا پیروکار ہے۔ عزیزان، اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ، بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، عموماً خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ وہ احتیاط جو دوسرے پہلے 2 خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا۔ لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے۔ یہ تو موقع تھا بہترین رقیب کو میدان سے ہٹانے کا، لیکن علی جانتے تھے یہ میری ٹکر کی دشمنی نہیں ہے، یہ میری ٹکر کی دشمنی نہیں۔ 3 جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئیں، تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنین۔ جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی، مکمل فتح پائی۔ جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی، لیکن فتح کا جشن نہیں منایا۔ فتح پائی لیکن جشن
کیوں نہیں منایا بلکہ افسوس کیا، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں، اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے، اے کاش میں نہ لڑتا تمہارے ساتھ جنگ، اے کاش تم میں عقل آ جاتی۔ خوش نہیں تھے امیر المومنین، وہ جنگیں ٹھوسی گئی تھی امیر المومنین پر، لیکن جب بدر میں علی لڑے، جنگ خندق میں، پھر جنگ خندق میں آ جاؤں گا، آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے اوپر۔ جنگ خندق میں جب امیر المومنین گئے، ایک نرالی شان سے گئے، رسول اللہ نے خود تیار کیا۔ امیر المومنین کو پہلے اپنی پگ پہنائی، اس کے اوپر خود پہنایا، پھر اپنی تلوار دی، اور پھر امیر المومنین کو خود رسول اللہ نے اٹھ کے آگے چند قدم روانہ کیا۔ اور امیر المومنین اس دن جنگ میں جس طرح سے جا رہے تھے، جھوم جھوم کے جا رہے تھے، ایسے نہیں پہلے جاتے تھے، پہلے اس طرح سے جھوم جھوم کے ہوتے نا، جب جاتا ہے آدمی دکھانے کے لیے جھوم جھوم کے جانا کہ میں آ رہا ہوں۔ خوب جب امیر المومنین گئے تو پیچھے سے ایک شخص نے کہا کہ غرور لگتا ہے، علی کی چال میں غرور لگتا ہے۔ رسول اللہ سے عرض کیا کہ علی کی چال میں غرور لگتا ہے، اور غرور کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ غرور نہیں ہے، یہ غرور نہیں ہے، یہ ایمان کی مستی ہے، یہ شوق شہادت ہے، یہ عشق ہے خدا کا، یہ غرور نہیں ہے۔ یہ جھوم جھوم کے گئے۔ اب دیکھو ایک میدان جس میں امیر المومنین ابن عباس کو بھیجتے ہیں، ابن عباس جو سمجھاؤ ان کو، جا کر ان نادانوں کو سمجھاؤ میرے ساتھ جنگ نہ کریں۔ ابن عباس کے خطبہ دیا، جو علی کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو آئے ہی لڑنے کے لیے، لڑ کے ہی جائیں گے۔ پھر دوسرے کو بھیجا، سوہان ابن ساسا کو بھیجا، جو سمجھاؤ ان کو جا کر میں نہیں لڑنا چاہتا تمہارے ساتھ۔ پھر تیسرے کو بھیجا، جو انہیں کہو میں نہیں لڑنا چاہتا تمہارے ساتھ۔ پھر خود خطبہ دیا آ کر کہ میں نہیں لڑنا چاہتا تمہارے ساتھ، تم میرے دشمن نہیں ہو، تم میرے دشمن نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، اس لیے کہ تم میرے رسول کے پیروکار ہو، میرے مخالف ہو، تم حق پہ نہیں ہو، بات غلط ہے تمہاری، لیکن نسبت میرے رسول سے ہے تمہاری۔ چونکہ نسبت میرے رسول سے ہے، اس لیے میں تم پہ ہاتھ اٹھانا۔ کبھی دیکھا ہے نا آپ نے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی جب گستاخ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا دل تو کرتا ہے کہ تجھے ایک لگا دوں، لیکن تو ہے میرے باپ کا بیٹا، تو یادگار اس بوڑھے کی ہے، اگر اس سے منسوب نہ ہوتا میں تجھے مزہ چکھا دیتا۔ علی علیہ السلام یہی کہتے تھے انہیں، تم ہو بڑے گستاخ، تمیز ادب نہیں ہے تمہارے اندر، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تمہارا۔ کیوں؟ کہ تم میرے رسول سے منسوب ہو، تم اس ہستی سے منسوب ہو۔ عزیزان، دشمنی اگر علی کے پیروکار ہو تو علی سے سیکھو دشمنی۔ اس تھیلی سے باہر آ جاؤ، فرقہ واریت کی تھیلی سے باہر آ جاؤ۔ کوئی مسلک اسلامی مسلمان تشیع کی دشمنی کے لیے موضوع نہیں، نہ کرو دشمنی۔ اگر دشمن چننا ہے تو علی سے پوچھ لو نا پہلے کہ مولا علی آپ بتائیے، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، یعنی فقط آپ کے پیروکار ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ نے بتانا ہے دشمن کون ہے ہمارا۔ اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ پیرو علی شیعہ علی ہو تو آپ پوچھو نا، امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں، حسین آپ کو بتائیں گے کہ اگر دشمنی کرنی ہے تو طاغوت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو آمریت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو۔